اب آئیے بلا وقت ضائع کیے ہمارے برادر کبیر مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا سجاد نوری نجمی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے ناصحانہ کلمات ہم سامعین کے سماعتوں کے حوالے کریں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا سجاد برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الموفین وعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام، بالخصوص اولاد رسول حضرت سرکار سید معاذ اشرف الاشرفی الجینانی مدظ اللہ العالی والنورانی، تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے کتاب ملی تو اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یہ مختصر سا پروگرام جس میں آپ ہی کے علاقے کے بچیوں نے نعتیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، مدرسہ عمر فاروق میں انہوں نے جو کچھ سیکھا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان بچوں اور بچیوں میں جنہوں نے بہترین نعتیں پڑھی یا بہترین انداز میں قرات کی، ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ میں 2-3 باتیں بہت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں حقوق کی جنگ چل رہی ہے، ہر کسی کو اپنا اپنا حق چاہیے، اور جب تک حق نہ ملے تو حق مانگنے والا سکون اور چین کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ ایک کسان کو حق نہ ملے تو وہ راستے میں آ کر احتجاج کرتا ہے اور اپنا حق لے کر اس کے بعد سکون سے بیٹھتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ہر حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچے گا تو یقین جانیے اس دنیا میں امن و سکون کا باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ خیر، ہر کسی کو اپنا اپنا حق چاہیے، لیکن یہ بات بھی ہم اور آپ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہم پر اور آپ پر قرآن مجید کے بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ رائٹس ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کرتے، جیسے آج کسان کو اگر اپنا حق نہ ملے یا کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ شخص کو اپنا حق نہ ملے تو وہ راستے میں آ کے احتجاج کرتا ہے، اور جس نے حق نہیں دیا اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اور جب تک حق نہ دے اس کے خلاف آواز بلند کر کے رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یاد رکھیں کہ اگر ہم نے قرآن مجید کو اس کا حق نہیں دیا، قرآن مجید کو اس کا حق نہ دیا، تو یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف احتجاج کرے گا، ہمارے خلاف آواز بلند کرے گا۔
حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ کیا مطلب؟ قرآن کے جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، اگر ہم نے وہ ادا کر دیے، ہم نے اس کی تلاوت کی، ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس کو سمجھا، ہم نے اس پر عمل کیا، ہم نے اس کو دوسروں تک پہنچایا، تو کل یہی قرآن ہمارے مومن ہونے کی گواہی دے گا۔ اور اگر ہم نے اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس سے محبت نہ کی، اس کو نہ خود سمجھایا نہ دوسروں تک پہنچایا، تو یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور صرف یہ قرآن نہیں، بلکہ یہ قرآن جس رسول پر نازل ہوا وہ رسول بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ وقال الرسول یا رب، اور رسول قیامت کے دن کہے گا، کیا کہے گا؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا۔ یعنی یوں کہہ لے کہ قرآن بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور قرآن جس رسول پر نازل ہوا وہ رسول بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اگر ہمارے خلاف مقدمہ لڑنے کے لیے رسول قیامت کے دن آ جائیں، قرآن آ جائے، تو پھر ہماری بخشش کا کیا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ کیا ہماری نجات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، بس مختصر وقت میں اگر یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی، ذہن نشیں ہو گئی، تو بڑی کام کی باتیں ہیں، بڑی کام کی باتیں ہیں۔ کیا حق ہے ہم پر قرآن کا، اور ہم نے اب تک کتنے حقوق ادا کیے؟ یہ سوال ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ قرآن کا ہم پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو دل و جان سے اللہ کی کتاب مانیں، اللہ کا کلام مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے وَقُلْ، محبوب آپ کہہ دیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس کو دل و جان سے اللہ کی کتاب مانتا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی اللہ کے رسول بھی اس پر ایمان لائے، اور سارے صحابہ نے اس کو دل و جان سے اللہ کی کتاب تسلیم کی۔ یہ سب سے پہلا حق ہے ہمارے اوپر۔ آپ کہیں گے ایمان مجمل اور ایمان مفصل تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہم کو یاد ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ کی کتاب پر۔ تو ایمان تو ہم نے لایا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب تو ہم نے تسلیم کی ہے، تو پھر اب کیا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں یہ حق تو ہم نے ادا کر دیا؟ نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں، ہم پر یہ حق باقی ہے، ہم نے یہ حق ابھی ادا نہیں کیا ہے۔ ہم نے صحیح طریقے سے دل و جان سے قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں دل و جان سے قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے تو ہم قرآن کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کسی کا فون آ گیا یا میسج آ گیا تو قرآن کو اسی حالت میں چھوڑ کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ اگر صحیح معنوں میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے کہ دکان میں جھاڑو لگاتے وقت آڈیو میں سورہ بقرہ سنتے، کہ ادھر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے اور ادھر دکان کی صفائی ہو رہی ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے کوئی خبر نہیں، کیا تلاوت ہو رہی ہے کوئی خبر نہیں، بس
برکت چاہیے، رسم ادا کرنا ہے، بس اسی حد تک ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دل و جان سے اللہ کی کتاب تسلیم کرتے تو پھر جس طرح بچہ 10ویں میں پاس ہو جائے، فرسٹ پوزیشن پر آ جائے، یا دنیا کے کسی میدان میں، ڈاکٹری کے میدان میں، انجینئرنگ کے میدان میں ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے تو جتنی خوشی ہمارے دل کو ہوتی ہے، اسی طرح اگر ہمارا بچہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے، قرآن سمجھنا سیکھ جائے، حافظ قرآن ہو جائے، اس وقت بھی ہمیں اتنی خوشی ہوتی، لیکن نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ہوتی ہے، میں کہوں گا نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہمارا بچہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے تو ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں اس کو اللہ کا کلام مانتے، اللہ کی کتاب مانتے، تو جس دن بچہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے، شاید اس دن سے بڑا دن ہمارے لیے اور کوئی دن نہ ہو۔ جس دن بچہ قرآن سمجھنا سیکھ جائے، اس دن سے بڑھ کر اور کوئی دن ہمارے لیے خوشی کا نہ ہو، اگر ہم اللہ کی کتاب قرآن کو صحیح معنوں میں تسلیم کرتے۔ میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، یہ حق تو ہم پر ابھی باقی ہے۔ جو لوگ صحیح معنوں میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ذرا اس کی زندگی دیکھیے، ذرا ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے، ذرا ان کی روش دیکھیے، رویہ دیکھیے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی زندگی کا ہر لمحہ خود گواہی دے گا کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن پر ایمان لاتا ہے، قرآن کو مانتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، توجہ فرمائیں، یہ پہلا حق ہے قرآن کا ہم پر۔ میں اس کو اگر ایک مثال دے کر سمجھاؤں تو شاید بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ ہم نے اب تک دل سے قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کیے۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے دل لگاتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کو کوئی یادگار تحفہ دے دے، تو کیا محبت کرنے والا اس یادگار تحفے کو کسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتا ہے؟ نہیں، اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کو لبوں سے چومتا ہے، اس کو عزت کی جگہ پہ رکھتا ہے۔ دل میں جب بھی غم ہو، جب بھی محبوب کی یاد آئے، اس یادگار تحفے کو نکال کر دیکھتا ہے، غم ہلکا کرتا ہے۔ جب بھی پریشانی ہو، اسی کو نکالتا ہے، پھر یاد تازہ کر کے غم ہلکا کرتا ہے۔ وہ دل میں 10 مرتبہ بھی اگر اپنے اس محبوب کے یادگار تحفے کو دیکھ لے، چوم لے، لبوں سے لگا لے، تو اس کا دل نہیں بھرتا۔ بلا تمثیل قرآن اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہم سب کے لیے ایک بہترین اور عظیم تحفہ ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں تحفہ سمجھتے اللہ کا، تو کبھی اس کو آنکھوں سے لگاتے، کبھی اس کو لبوں سے چومتے، صبح بھی پڑھتے، شام بھی پڑھتے، پڑھتے رہتے، ارے پڑھتے رہتے، مگر دل نہیں بھرتا، بلکہ حالت یہ ہوتی کہ ہماری پہچان قرآن کی تلاوت بن جاتی۔ دیکھیں تو صحیح، جن لوگوں نے قرآن کو دل سے خدا کی کتاب تسلیم کی، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی تو اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، رات کو نیند قربان کر کے قرآن پڑھتے ہیں، شام قرآن پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں۔ مبارک ہو ایسے قرآن سے محبت کرنے والوں کو کہ میرے نبی نے فرمایا، اقرأ القرآن، پڑھتے رہو قرآن، پڑھتے رہو قرآن، فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ارے قیامت میں کوئی یار ملے نہ ملے، کوئی دوست ملے نہ ملے، انگلی پکڑ کے قرآن تم کو جنت تک لے کر جائے گا۔
پڑھیں قرآن پڑھیں، نہیں پڑھتے قرآن. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن سے اتنی محبت نہیں. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، حدیث پاک میں مصطفیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قیامت میں قرآن جس کے بارے میں جو سفارش کرے گا اللہ اس کو رد نہیں فرمائے گا. جو بات کہہ دے گا اللہ اس کو مان لے گا. حتیٰ کہ قرآن کہے گا قیامت میں، مالک اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، میری محبت کے سبب یہ راتوں کو جاگا کرتا تھا، یہ شب بیداری کرتا تھا، یہ اٹھ کر مجھے پڑھتا تھا. رب فرمائے گا قرآن سفارش کرے اور ہم نہ مانے، اس کو جنت میں داخل کر دو. ہاں مگر یہ نہ بھولنا، جیسے قرآن کی سفارش اس بارے میں سنی جائے گی کہ قرآن پڑھتا تھا، ویسے ہی قرآن کی سفارش اس بارے میں بھی مانی جائے گی کہ یہ پڑھتا نہیں تھا، یہ بھول بیٹھا تھا. قرآن مقدمہ لڑے تو جنگ کون جیت سکتا ہے؟ قرآن خلاف میں آ جائے تو کون حشر کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، اگر صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب سے محبت ہوتی، صحیح معنوں میں اس کو اللہ کا کلام سمجھتے تو صبح پڑھتے، شام پڑھتے. نہیں پڑھنا آتا تو پڑھنا سیکھتے، کوشش کرتے، اور اگر اس کے لیے قربانی دینے کی نوبت آئے تو قربانی دیتے. لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ایک بڑی پیاری بات ایک بزرگ نے لکھی. انہوں نے کہا آج کے دور کے مسلمانوں کی مثال اس طرح ہو گئی ہے کہ جیسے کوئی پیاسا، سخت پیاس لگی ہو اس کو، اور اس کے گھر کے کنارے ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ بہہ رہا ہو، وہ اسے چھوڑ کر بدبودار پانی پینے کے لیے جائے. نہ اس سے اس کی پیاس بجھے، نہ وہ پانی اس کو نفع پہنچائے. انہوں نے کہا بس اسی پیاسے کی طرح آج مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے کہ قرآن اللہ نے ان کو دیا، یہ میٹھے چشمے کی طرح ہے، مگر اس سے پانی پینے کے بجائے دشمنوں کی نقالی کرنے میں، مغرب کی پیروی کرنے میں، جو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی سازش کرتے ہیں، انہی کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بس اسی پیاسے کی طرح ہم ہو گئے کہ جو ٹھنڈا میٹھا چشمہ چھوڑ کر بدبودار پانی سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن سے بہتر کوئی کتاب نظام زندگی دے سکتی ہے؟ اسلام سے بہتر کوئی زندگی کا تصور دے سکتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. میرے بندو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. کیا میری پسند تمہاری پسند نہیں؟ کیا مجھ سے بہترین پسند کسی کی ہو سکتی ہے؟ میں نے اسلام تم کو دیا ہے، میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے. تم چلنا نہیں چاہتے ہو، تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو تو سن لو وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، رب فرماتا ہے میرا مقبول بندہ وہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو دل و جان سے اللہ کی کتاب تسلیم کریں. پڑھنا سیکھیں، یہ دوسرا حق ہے. پڑھنا سیکھیں. مدرسہ عمر فاروق کو اسی لیے بنایا جا رہا ہے، اس کو ترقی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ قرآن پڑھنا سیکھ لیں، قرآن سے محبت کرنا سیکھ لیں، قرآن سے قریب آئیں. آپ کیا آسان سمجھتے ہیں؟ کس کو مرنا نہیں ہے، کس کو دنیا سے جانا نہیں ہے. ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے بھاگتے ہو نہیں بھاگ سکتے، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ضرور ملاقات کرے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو غیب چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے.
اور پھر وہ ایک ایک عمل کا حساب لے گا. جب مرنا ہے مر کے پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, حساب دینا ہے, ہمیں جانا ہے, ہمیں حساب دینا ہے, تو تیاری کوئی دوسرا کرے گا, تیاری کوئی تیسرا کرے گا. یاد رکھیں اس بات کو. قرآن مجید کا ہم پر دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں, حرفوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھیں, کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے سیکھ لیں. کیوں نہیں سیکھتے؟ ہر چیز کے لیے وقت ہے. اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. آئیے نا میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن کیسا پڑھتے ہیں سب کی بات نہیں کرتا, لیکن جو دکھنے میں آتا ہے میں وہ بھی کہہ رہا ہوں. کسی نے پڑھ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر, قرآن شریف کی آیت ہے. قدیر نہیں پڑھا, قدیر پڑھا. تو معنی کیا ہوگا؟ اگر اس نے قدیر پڑھا جو صحیح طریقہ ہے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر قدیر پڑھ دیا تو معنی ہوگا اللہ ہر چیز سے بغض رکھتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ارے بہت دور نہیں جاتا صاحب, کتنی مثالیں دے کر آپ کو سمجھاؤں. عربی زبان میں جتنے حروف ہیں الف سے یا تک, اگر آپ نے سا کو سین پڑھ دیا, سین کو سا پڑھ دیا, شین کو سین پڑھ دیا, سین کو شین پڑھ دیا, صاد اور سین میں فرق نہیں کیا, ضاد اور دال میں فرق نہیں کیا, زال اور ضا میں فرق نہیں کیا, تو معنی بدل جائے گا. اور صرف معنی نہیں بدلے گا, سوئیے جتنا سونا ہے سو جائیے, کچھ مت کیجیے. فجر میں فرشتے آ کے سب پر کریں, ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے. قرآن کا حق ہم سے اب تک ادا نہیں ہو سکا اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں. یہ قرآن کل قیامت میں ہمارے خلاف مقدمہ لڑے گا, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, بہت دور کیا جاؤں گا. جو ثنا آپ پڑھتے نا, ثنا کیا پڑھتے ثنا میں؟ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک. اگر تبارک اسمک کو آپ نے تبارک اسمک پڑھ دیا, آپ شاید فرق بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے کہ حضرت تو ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں, ہم کو تو فرق سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اہل علم کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے. اگر آپ نے اسمک کو اسمک پڑھ دیا, سین کو سا پڑھ دیا, تو اگر اسمک پڑھا تو معنی ہوگا اے اللہ تیرا نام بہت برکت والا ہے. اور اگر اسمک پڑھ دیا تو معنی ہوگا اے اللہ تو جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ بہت برکت والا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ایسے قرآن کے پڑھنے والے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے, ثواب نہیں ملتا, قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. اگر قرآن صحیح نہیں پڑھے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. قرآن صحیح نہیں پڑھے نماز نہیں ہوگی. قرآن صحیح نہیں پڑھے بجائے ثواب کے لعنت ملے گی. پھر بھی ہوش میں نہیں آئیں گے, پھر بھی قرآن پڑھنا نہیں سیکھیں گے. اللہ اکبر. بس میں 5 سے 10 منٹ آپ کے سامنے ہوں, توجہ فرمائیں. نہ قرآن پر صحیح طریقے سے اب تک ایمان لا سکے, نہ قرآن کو ابھی صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے. بہت ثواب ہے صاحب, قرآن کو سیکھنے کا بہت ثواب ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی قرآن پڑھنا سیکھتا ہے مگر زبان میں تکلیف ہے, تتلاہٹ ہے, نہیں سیکھ پاتا, حرفوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا, میرے نبی نے فرمایا جس کی زبان درست ہو اللہ اس کو سیکھنے کا 1 ثواب عطا کرے گا, اور جس کی زبان میں تتلاہٹ ہو اللہ اس کو 2 گنا ثواب عطا کرے گا. اس لیے ایک تو سیکھ نہیں پاتا لیکن اس کے باوجود محنت کرتا ہے, سیکھنے کا بھی ثواب عطا کرے گا اور تکلیف برداشت کرنے کا بھی ثواب عطا کرے گا. سیکھیے قرآن کو. 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہے, 1 حرف کے بدلے. قرآن کا تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ اگر اللہ کی توفیق سے
صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ گئے تو اب سمجھنا بھی سیکھ جائیں۔ کیا یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے؟ تقریر سننے کی کوئی ضرورت نہیں، خطابت کی کوئی ضرورت نہیں، ایک بار سر جھکا کر اپنا محاسبہ کر لیں، یہ ضمیر آپ کو فتویٰ دے گا اور آئینہ دکھائے گا کہ ہمارا ایمان کس حالت میں ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم اس وقت، کہاں کھڑے ہیں ہم اس وقت۔ اگر کسی کو سعودیہ میں کام کرنا ہو، جاب لگ جائے قطر میں، دبئی میں، اور اس کے لیے شرط لگا دی جائے صاحب قطر میں کام کرو گے، جاب کرو گے، لیکن عربی زبان آنی چاہیے، آنی چاہیے، فوراً ادھر سے ادھر رابطے شروع۔ ارے کہیں 6 مہینے کا عربی کورس ہو تو بتا دو، کہیں 8 مہینے کا عربی کورس ہو تو بتا دو، کہیں 3 مہینے کا عربی کورس ہو تو بتا دو۔ نادان، عربی زبان سے اچانک اتنی محبت کیوں ہو گئی؟ ارے قطر میں جاب کرنا ہے، دبئی میں نوکری لگ گئی ہے، اللہ 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 اللہ، دبئی میں اور قطر میں نوکری کی بات آئی تو تجھے رات کو نیند نہیں آتی، عربی زبان سے اتنی محبت ہو گئی۔ اور جس عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ جانے کتنی تقریریں سن چکا، نہ جانے کتنی مجلسوں میں بیٹھ چکا، مگر عربی زبان سیکھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں۔ پیسے کی بات آئی تو وقت ہے۔ سنو، مصطفیٰ نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، جو درہم کو خدا بنا لے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ جو پیسے کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے، پیسے کی بات آئی تو وقت نکل گیا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہے، 2 پیسے کے لیے سمندر پار چلے جاتے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے، اور 2 رکعت کے لیے سیڑھی سے اتر کر مسجد نہیں آ پاتے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، اور اسی حالت میں ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اسی حالت میں ہم قبر میں حضور سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسی حالت میں ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ہے ہمت اتنی کہ کوئی اللہ کو جواب دے سکے؟ ہے ہمت اتنی کہ اس حالت میں حضور سے سامنا کر سکیں؟ قرآن کو سمجھیں، اور اگر اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے، عربی زبان سیکھنے کی اللہ توفیق دے دے، اور عربی زبان صرف اس نیت سے سیکھیں 30 پارہ کلام میں اللہ نے میرے لیے کیا بیان کیا ہے ذرا سمجھوں تو صحیح۔ وہ خدا کہتا ہے ہدی للناس، قرآن ہدایت کے لیے اتری ہے، ہدی للمتقین ہدایت کے لیے، فیہ شفاء للناس، اس میں دلوں کے لیے شفا ہے، بدن کی بیماری کے لیے شفا ہے، تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا اس میں بیان ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ ایک قوم کو عزت دے گا اور ایک قوم کو ذلت دے گا۔ یہ کون سی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ دنیا سے جاتے جاتے اپنے امتیوں کو بتا کر گئے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی، اے میرے امتیوں میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان استمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر قرآن کو ہاتھوں میں تھما کے رکھو گے کبھی منزل بھولو گے نہیں، خدا تک پہنچ جاؤ گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میوزک لگا کر خواجہ کی چھٹی منانے والے، میوزک بجا کر سنیت کو بدنام کرنے والے، کبھی خواجہ کی سیرت اٹھا کے پڑھی؟ خواجہ نے اسی قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کے 35 سال لگا دیے، کبھی سمرقند پڑھنے جاتے ہیں، کبھی بخارا پڑھنے جاتے ہیں، کبھی نیشاپور پڑھنے جاتے ہیں۔ 35 سال، 35 منٹ کی بات نہیں کرتا۔ وہ ہرگز خواجہ کا دیوانہ نہیں ہو سکتا جو رسمی طور پر ایک پٹا چشتی کلر کا لگا لے اور میوزک والی قوالی سن کر تھم تھم ناچے۔ نہیں، میرے خواجہ کا قرآن سے معاملہ ایسا تھا کہ
کہ دن میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے 30 پارے کی تلاوت فرماتے تھے اور صبح سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے 30 پارہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا حضور کبھی تو ٹہل لیا کریں باغوں میں جا کے، کہتے ہیں خدا کی کتاب سے بہترین باغ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جب دل غمگین ہوتا ہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں یعقوب علیہ السلام کی طرح اپنے دل کے غموں کی داستان اپنے رب کو سنا دیتا ہوں۔ اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور خدا کے سوا کون ہے جو مجبوروں کی فریاد سنے؟ وہی تو ہے جو بہترین پناہ دیتا ہے، وہی تو ہے جو مظلوموں کی فریاد سنتا ہے۔ بھول گئے قرآن کے پیغام کو۔ صحابہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دی ہے۔ سمجھیں اس قرآن کو، پڑھیں اس قرآن کو، اور اگر اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے، سمجھ میں آ جائے میرا خدا مجھ سے یہ کہتا ہے، تو اب عمل کرنا شروع کر دیں۔ عمل کریں، عمل کریں، قرآن کی آیتوں پر عمل کریں۔ لوگ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، کسی کو ٹینشن، کسی کو ڈپریشن، کسی کو رزق کی تنگی کی شکایت، کسی کو اور کوئی تکلیف، کسی کو اور کوئی تکلیف۔ ساری تکلیفوں کو ایک طرف رکھو، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں ایک طرف رکھو۔ آئیے میں آپ کو وہ علاج بتاتا ہوں جس علاج کے بارے میں خدا نے ضمانت لی ہے کہ جو اس کو اپنائے گا اس کو سکون ملنا ہی ملنا ہے۔ خدا نے ضمانت لی ہے۔ وہ کون سا نسخہ ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، ہوشیار، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے۔ عمل کریں، عمل۔ صحابہ 2-3 مثالیں دیں، بات ختم کر دیتے ہیں۔ عمل، ہم تو سن کے ساری باتیں ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سن لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، بس سن لیا۔ قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو یہ برکت والی کتاب جو میں نے اتاری ہے اس لیے تاکہ اس کی روشنی کو دیکھتے ہوئے آگے چلو، اسی کو سامنے رکھ کر آگے بڑھو، اس لیے میں نے قرآن تم کو دیا ہے۔ صحابہ بولیے سبحان اللہ۔ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کو، قربان جاؤں، قرآن کی آیت ہے، توجہ فرمائیے گا۔ قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل مت ہونا، اور اگر گھر پہ چلے جاؤ فَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر پہ گئے اور کسی نے گھر کے اندر سے کہا ابھی چلے جاؤ بعد میں آنا، ابھی ہم مصروف ہیں، تو پلٹ کر چلے جایا کرو۔ زبردستی کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا، یہ تمہارے دل کی صفائی کے لیے بہتر ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ کہہ دیا جائے پلٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی اس انتظار میں ہم نے گزار دی کہ کبھی وہ وقت آئے کہ ہم کسی دوست کے گھر پہ جائیں اور دروازے پر دستک دے کہ ہم آئے ہیں، اور ہمارا دوست اتفاق سے ہم سے کہہ دے پلٹ جاؤ، اور اس وقت ہم صرف اس نیت سے پلٹیں کہ خدا کی اس آیت پر عمل ہو جائے، قرآن کی اس آیت پر عمل ہو جائے۔ قرآن کی آیت اتری وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، مسلم عورتیں سینے کو دوپٹوں سے ڈھانپ لیں۔ وہ ایمان لاتے تھے قرآن پر، وہ سچے مبلغ تھے قرآن کے، وہ صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے تھے، سن کے انتظار نہیں کرتے تھے۔ ادھر اللہ کا حکم اترا، ادھر عمل شروع، اس لیے کہ بغیر اس کے نجات مشکل ہے۔ آیت اتری، آخری بات، دوپٹوں سے عورتیں اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں۔ کچھ غریب عورتیں تھیں، ارے وہ دور تو بڑا سہانا تھا صاحب،
अल्लाह के रसूल के सहाबा की शान भी बड़ी निराली, सहाबियात की शान भी बड़ी निराली। वो तो उनके बच्चे ऐसे ही थोड़ी शहीद और गाजी पैदा होते थे, वो तो सालन के तैयार होने से पहले पहले 3 पारा कुरान पढ़ लिया करती थी। वो बड़े निराले लोग थे, खैरुल बरिया थे, बेहतरीन लोग थे। जब ये आयत उतरी तो गरीब औरतों ने अपने शौहरों से कहा कि अमीर जिनके शौहर हैं वो बाजार से दुपट्टा खरीद कर ला के अपनी बीवियों को दे देंगे, मगर हम तो गरीब हैं, दुपट्टा खरीदने की ताकत नहीं। तो अपने शौहरों से कहा तुम्हारे वो तहबंद जो पुराने हो गए हैं वो हमको दे दो, उसी को फाड़ के हम ओढ़नी बना लेंगे कि कयामत के दिन अमीर शौहरों की बीवियां ये ना कह सके कि कुरान की आयत उतरी थी दुपट्टे के हवाले से तो हमने अमल किया, गरीब औरतों ने छोड़ दिया। हम भी अल्लाह की बारगाह में कहेंगे मालिक गरीब जरूर थे मगर हम भी तुझसे मोहब्बत करते थे, हम भी तेरी किताब पर अमल करते थे, खरीदने की ताकत नहीं थी मगर अपने शौहरों के पुराने तहबंद को हमने दुपट्टा बनाकर कुरान पर अमल किया है अमल ऐसा? बिल्कुल नहीं है। पूरी आबादी में सन्नाटा छाया हुआ है, डर नहीं लगता है किसी को। एक सहाबी का ऊंट गुम हो गया, भागते हुए हुजूर के पास है, हुजूर घंटों से अपने ऊंट को तलाश कर रहा हूं लेकिन पा नहीं रहा हूं, सांस ऊपर नीचे हो रही थी। हुजूर ने फरमाया कितनी देर तक तलाश करते रहे, कितनी देर तक भागते रहे? कहने लगे हुजूर 2 घंटे हो गए अपने गुमशुदा ऊंट को तलाश कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया डरो अल्लाह के बंदो, खुदा से डरो। 2 घंटे दौड़े हो, भागे हो तो तुम्हारी सांस जवाब दे रही है। वो क़यामत का दिन जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, 50,000 साल कैसे इधर से उधर भागोगे? डरो अल्लाह से। हम पर कुरान के बहुत सारे हुकूक रह गए हैं। मदरसा उमर फ़ारूक की बुनियाद का सबसे वाहिद मकसद यही है कि कुरान जिसको लोग भूल गए, ताकों की जीनत बना दिए, बस ईसाले सवाब का ज़रिया समझ बैठे, इस मदरसे के ज़रिए इस इलाके में कुरान की रोशनी को आम करें, कुरान के नूर को आम करें। लोग कुरान पढ़ना सीखें, पढ़ाना सीखें, समझना सीखें, अमल करना सीखें और इसको घर घर तक पहुँचाना सीखें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।